قاسم صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا رابطہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ان کو علم کا بہت شوق ہے اور وہ شروع سے یہ ترقی کرتی آ رہی ہے یہ فاؤنڈیشن، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ بلڈنگ بھی ایک بہت اچھی ان کی بن گئی ہے۔ میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے اس چیز کی کہ وہ بہت شوق سے اور دل لگا کے اور پورے پاکستان میں انفلوئنس کر رہے ہیں اپنی اچھی باتوں سے تو اللہ ان کو اور زیادہ اس میں ترقی دے گا انشاءاللہ۔ NLP کے بارے میں آپ نے سنا ہے پہلے کبھی؟ NLP ایک نیا سبجیکٹ ہے آپ سب کے لیے، زیادہ تر نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کہتے ہیں اور نیورو لنگوسٹک سائیکالوجی بھی کہتے ہیں اس کو، امریکہ میں ایک حصے میں۔ اور یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ برین کی سافٹ ویئر ہے، جیسے کمپیوٹر میں ڈالا ایک ڈیٹا اور وہ کمپیوٹر اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں ہر روز کے معاملات میں کچھ کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ ویسے جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مائنڈ ایک طریقے سے پروگرام ہوا ہوتا ہے۔ پروگرام کیسے ہوتا ہے؟ ہم بات کریں گے اس کے اوپر، ہم بات کریں گے کہ ہمارا برین مائنڈ فنکشن کیسے کرتا ہے، بات کریں گے ہمارا دل اور اس کا آپس میں کیسے رابطہ ہوتا ہے، ہم بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بات چیت کیسے کرنی ہے لوگوں سے، دوسروں سے، ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں جو ریلیشن شپ تعلقات بنتے ہیں بگڑتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اگر ہم یہاں کھڑے ہیں ادھر، ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، ایڈوانس ہونا چاہتے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں کون؟ اپنے آپ کو جانتے ہیں ہم؟ بہت کم، تھوڑا سا۔ اس کو اپنے آپ کو سمجھنے کی بات، یہ بھی بات کریں، کوشش کریں گے۔ تو NLP میں نے آپ کو بتایا یہ برین کا فنکشننگ، یہ اسٹڈی آف ہیومن نیچر ہے۔ تھوڑی تھوڑی انگریزی چلے گی نا؟ اسٹڈی آف ہیومن نیچر، اسٹڈی آف ہیومن ایموشنز، جذبات کیسے اس کا اسٹڈی ہے۔ اینڈ اٹس اے اسٹڈی آف ایکسیلنس۔ ایکسیلنٹ کیا چیز ہے؟ ایکسیلنٹ مثلا دو ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر اے بہت اچھا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، دوسرا ڈاکٹر بی مکھیاں مارتا رہتا ہے، لوگ نہیں جاتے، چلتی نہیں، پریکٹس کوئی خاص نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح مختلف بزنسز، ایک بزنس مین بہت اچھا، دوسرا بیچارہ میرا مٹھا سا ہے۔ ہر فیلڈ میں اس طرح ہے، کوئی بہت اچھا ہے، پولیٹیشین بھی، کوئی بالکل مٹھا ہے۔ کیوں؟ کیا ہے فرق اس شخص میں جو بہت اچھا ہے اور اس میں جو کہ مٹھا ہے اسی فیلڈ میں؟ یہ ہے اسٹڈی جس کے جو NLP جہاں سے بننی شروع ہوئی۔ دو آدمی تھے، رچرڈ بینڈلر اینڈ جان گرائنڈر، ایک یونیورسٹی میں امریکہ میں 70s میں، ارلی 70s میں۔ وہ جب فائنل تھیسس کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اسٹڈی آف ایکسیلنس پہ کام کریں۔ تو انہوں نے اس وقت کے کچھ پروفیشنز میں جو بیسٹ لوگ تھے ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا آدمی کیا نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے پیچھے۔ پھر انہوں نے ایکسرسائزز بنائی، اس طرح کی ایکسرسائزز کہ وہ آسان تھی، آسان ہے سمجھنا، کرنا، کانسیپٹس دیے اس کے کہ اگر ایک عام آدمی بھی ان کے اوپر عمل کرے تو وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے جس فیلڈ میں چاہے۔
چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، چاہے بزنس کی فیلڈ ہو، چاہے وہ لیڈرشپ کی فیلڈ ہو، چاہے مینجمنٹ کی فیلڈ ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو یا ہیلتھ کی فیلڈ ہو، تھراپی کی، اینی تھنگ، کیونکہ برین ہے، مائنڈ ہے، وہ ہر چیز میں کام کرتا ہے، تو ہر چیز کے لیے یہ ایک چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں. تو ہم اب اس چیز سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا نام ہے NLP، اس کا ہے نیورو لنگوسٹک سائیکالوجی یا پروگرامنگ. دونوں نام ٹھیک ہے، دونوں چلتے ہیں. نیورو مائنڈ کی چیزیں، مائنڈ کے ساتھ تعلق. لنگوسٹک لینگویج، جیسے ہم بول رہے ہیں بات، لینگویج، ہر ورڈ کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا ایک میننگ ہوتا ہے ہر ایک کے ورڈ کا. وہ کیا ہے ورڈز کی، کیا مطلب ہے میننگ کا، ہم بات کریں. پروگرامنگ، تو مائنڈ کا پروگرام یہاں پر ہے، چینج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پروگرام ری پروگرام کیسے کریں مائنڈ کو، اور اس کو سمجھیں کیسے سب سے پہلے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ NLP بیس کس چیز پہ کرتی ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے، اور وہ بیس کرتا ہے ہماری 5 سینسز پر. VAKO، انہوں نے کہا V سے ویژول، دیکھنے کی، A سے آڈیٹری، سننے کی، K سے کینیستھیٹک، فیل کرنے کی، ٹچ کی، O سے olfactory یعنی کہ سونگھنے کی، اور G سے گسٹیٹری یعنی کہ چکھنے کی. یہ جو NLP ہے نا، اس کے اندر بعض الفاظ ذرا تھوڑے تھوڑے مشکل ہیں. گسٹیٹری ہم عام طور پہ چکھنے کو تو نہیں ہمیں پتہ کیا ہے، olfactory سونگھنے کو ہم نہیں استعمال کرتے، مشکل لفظ ہے. تو ہم ایسے مشکل لفظوں میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو آسان بناتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ اس پیریڈ میں ہم آسان طریقے سے میں آپ تک کچھ پریزنٹ کروں. تو ہم آسان یوں بنائیں گے، ہم VAKOG کی بجائے اس میں یہ جو 3 سینسز ہیں نا، یہ ہیں میجر سینسز ہماری اندر کی. اب ہم انسان کو سمجھ رہے ہیں. اب انسان تو کیا چیز ہے، انسان کے اندر یہ سینسز اللہ نے بنائی ہیں. ہم سمجھیں تو صحیح نا ان کو، اب ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے آج ابھی اسی وقت. V کو ہم کہیں گے SEEING، سینگ آسان لفظ. ویژول کی بجائے ہم نے آسان کر دیا سینگ. آڈیٹری کو، یہ ہیئرنگ ہے، اس کو ہم آسان کر دیا ہم نے ہیئرنگ. کینیستھیٹک، دیکھیے کتنا مشکل لفظ ہے. کینیستھیٹک کا مطلب ہوتا ہے ٹچ اینڈ فیل، تو اس کو ہم نے کر دیا فیلنگ. یہ جو تینوں سینسز ہیں، یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، انٹرنل اور ایکسٹرنل. انٹرنل یہ میں نے چھوٹا اس میں لکھ دیا INE، مطلب کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل. انٹرنل اور ایکسٹرنل کیا مطلب ہوا؟ یہ تینوں سینسز ہماری سب کی انٹرنل بھی ہوتی ہیں، ایکسٹرنل بھی. ایکسٹرنل ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، میں محسوس کر رہا ہوں، آپ اپنی کرسی کو، اپنے ہاتھ کو محسوس کر رہے ہیں، فیلنگ. ایکسٹرنل. انٹرنل، آپ اپنے گھر جائیں، ابھی جائیں نا گھر، گئے، مین ڈور کھولا، دروازہ گھر کا کھولے، پہنچ گئے، سیدھا کچن میں جائیں، چلے گئے، فریج کھولے، کھولا، اس میں آپ کی کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے، نکالیں، اس کو تھوڑا سا کھائیں،
کھایا؟ جب آپ کھا رہے ہیں اس کی اسمیل سونگ رہے ہیں، اس کے ٹیسٹ کو محسوس کریں. کیا کوئی ہے آپ میں سے جس نے یہ انٹرنل سینسز یوز نہ کی ہوں؟ سب نے کیا ہے نا. یہ ہے انٹرنل. آپ نے کیا کیا استعمال کیا انٹرنل؟ دیکھا، فریج کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا، آپ نے اس کو فیل کیا. فریج کی آواز جب آپ نے کھولی، اس کا تھوڑا سا دروازہ کھڑک سے ہوا، پھر بند کیا. چمچ آپ نے اٹھا کے پلیٹ میں ڈالا، کھڑک سے آواز آئی، ہیئرنگ. ساری ہم کام کو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سینسز ہیں اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے آج ابھی اسی عرصے میں؟ تو ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اویئرنیس. اویئرنیس کا مطلب ہے آگاہی، خود آگاہی. اویئرنیس کس چیز کے بارے میں؟ اگر ہم اویئرنیس ڈیولپ کر لیں تو ہمارے اندر ایک پاور آتی ہے. پاور، ہمارے اندر کنٹرول آتا ہے، ہمارے اندر سولوشن آتا ہے، ہمارے اندر کریکشن آتی ہے، ہمارے اندر ڈائریکشن آتا ہے. اویئرنیس، آگاہی سے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا کبھی. جب ہم گھر گئے، ابھی مین ڈور کھولا، فریج میں گئے، کچھ کھایا، آپ کے منہ میں ایک ٹیسٹ آیا، اسمیل بھی آئی، وہ چیز کہاں ہے کوئی نہیں؟ تو امیجنیشن سے آئی. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرسیو کرنا، پرسپشن. یا آپ نے اس کو دیکھا، امیجن کیا، ویژولائز کیا. ان لفظوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ہم ان ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تو تھی نہیں، ہم نے اس کا ٹیسٹ محسوس کر لیا، اس کو اسمیل بھی کر لیا، ادھر پہنچ بھی گئے، وہ چیز تو تھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دو دماغ ہیں، کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ. ہم جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں ریئلسٹکلی، ایکچولی امیجنیشن میں جا کے، تو شعوری طور پر سوچتے ہیں. شعوری مطلب کانشیس برین کے تھرو. تو وہ چیز اگر ہم ریئلسٹک طریقے سے سوچتے ہیں کہ وہ ریئل ہے، تو وہ ریئل بن جاتی ہے، اور اس کے وجہ سے ہمارے برین میں ویسے ہی کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لاشعوری ذہن ہے، یعنی کہ سب کانشیس مائنڈ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ریئل ہے یا ان ریئل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ریئل ہے، اور وہ ویسے ہی کیمیکل ری ایکشن ہمارے مائنڈ میں ہو جاتے ہیں، بالکل ریئل سمجھتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا دیٹ یو کین فول یور سیلف. آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. صحیح کہا؟ آپ اپنے آپ کو جو پروگرامنگ یا ری پروگرامنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی اچھی یا بری چیز نہیں ہوتی. اس کو جو پروگرام آپ ڈال دیں گے اس کے اندر سب کانشیس مائنڈ میں، وہی ہو جائے گا، اور وہ حقیقت ہو جائے گی. اور اس کے لیے جب حقیقت ہوگی، آپ کے لیے حقیقت ہو جائے گی، اور آپ وہی اس کو سچ سمجھیں گے.
ویری گڈ. تو اس طرح سب کانشیس مائنڈ ہم جو کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ ایک مخصوص انداز سے جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک ہم گھر میں ماحول ملا، بچوں کے ساتھ ملا، پڑھائی ایجوکیشن میں ملا، کام میں ملا، جیسے بھی ہوا تو ایک سب کانشیس مائنڈ کے اندر چیزیں ڈیٹا بیس جاتا رہا اور وہ ایک پروگرامنگ میں چلا گیا. اور ہم وہ پروگرام جو ہوتے ہیں وہ پکے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ پیدائش سے جو 6 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں بچے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. میرے خیال میں تمام ماں باپ شادی سے پہلے ان کو کچھ چیزیں ٹریننگ کے طور پر کمپلسریلی اٹینڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ بچوں کو کیسے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے پہلے 6 سال تک. وہ سب کچھ ساری زندگی کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ان 6 سالوں میں بن جاتی ہے. اور آج کل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں اس بات پر خاص توجہ دی جا رہی ہے کہ برتھ سے پہلے ہی وہ ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں اور 6 سال تک بہت احتیاط سے ٹریننگ کرتے ہیں اس کی. اور اس پیریڈ کے اندر آپ نے بہت ایک مخصوص اس بچے کو، کیونکہ وہ اس میں کہتے ہیں انڈکٹیو لرننگ، اس وقت جو لاشعور ہوتا ہے وہ لاجک نہیں ہوتی اس کے پاس، وہ ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے. آپ نے جو اس میں ڈالا بیٹھتا گیا اور وہ ساری عمر کے لیے فاؤنڈیشن بن گیا. NLP کے 4 پلرز ہیں، 4 پلرز. ایک پلر ہے آؤٹ کمز. آؤٹ کمز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوچ کیا ہے، یہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے رزلٹ کیا لینا چاہیے. ریزلٹ اورینٹیڈ پازیٹیو آؤٹ کم تھنکنگ، یہ NLP کا ایک پلر ہے. دوسرا پلر ہے ریپو. ریپو ایک دوسرے کے ساتھ ریپو بنانا، یعنی کہ تعلقات اچھے بنانا. اور یہ NLP کا پلر ہے. آؤٹ کم تھنکنگ کہ ریزلٹس میں تھنک کرنا، اس کا ریپو بنانا پلر ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریپو کے بغیر آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو بزنس میں ریپو چاہیے، آپ کو گھر میں ریپو چاہیے، آپ کو ایجوکیشن میں، ہر معاملے میں انسان کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے اور وہ ریپو کے ساتھ چلنا چاہیے. اس کو اچھے تعلقات بنا کے چلنا چاہیے. کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. وہ کیسے ہوگی؟ اور پھر NLP کا ایک اور پلر ہے فلیکسیبلٹی. جو لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں یعنی کہ اڑ نہیں جاتے، ریجڈ نہیں ہوتے، وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں زندگی میں. اور جن لوگوں کے پاس، یاد رکھیں، جن لوگوں کے پاس جتنی زیادہ چوائسیز ہوتی ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس زیادہ چوائسیز ہیں تو آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ چوائس، یہ چوائس، یہ چوائس فلیکسیبل ہے نا. یہ نہیں ٹھیک میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اس میں سے بیسٹ چوائس آپ لیں، وہ کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ یہی ہے بس اور تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو اسٹک ہو گئے. اس کو ہم تو 2 اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسٹک اسٹیٹ آف مائنڈ. اسٹک مطلب اڑا ہوا، پھنسا ہوا، بیکار بات ہے. وہ اسٹک اسٹیٹ آف مائنڈ کیا پڑھنا ہے آگے، تو کیا رزلٹ لینے ہیں، تو کیا کرنا ہے. فلیکسیبل اسٹیٹ آف مائنڈ، ریسورسفل اسٹیٹ آف مائنڈ. اسٹک اسٹیٹ آف مائنڈ ورسز ریسورسفل اسٹیٹ آف مائنڈ، یعنی کہ آپ نئی چیزیں آگے بڑھنے کا. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ان ریسورسفل لوگ نہیں ہوتے. لوگ ہوتے ہیں نا یہ تو جی آگے، وہ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ اسٹک ہوتا ہے، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم نے مائنڈ کو چینج کیا، بیکم ریسورسفل. تو فلیکسیبلٹی از اندر تھنگ. اور پھر ہمارا NLP میں ایک اور لاسٹ 4تھ پلر ہے اور وہ ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اویئر ہیں، اویئرنیس، آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کو کرنا کیا ہے.
آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ جا کہاں رہے ہیں, آپ نے کدھر جانا ہے. تو اویئرنیس نہیں ہے, اگر ہمارے اندر فیڈ بیک نہیں آ رہی لگاتار ہمیں اپنے آپ سے, اپنے کام سے, اپنی جگہ سے, تو ہم پھر کیسے جائیں گے آگے؟ ہاں, اسٹک ہو جائیں گے. تو یہ 4 پلرز ہیں NLP کے. سیلف ٹاک, میں اپنے آپ سے باتیں کیا کر رہا ہوں, میں اندر سے اپنی پکچرز کیا دیکھ رہا ہوں, میرے اندر کیسی پکچرز بن رہی ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, نہیں میں تو نہیں کر سکتا, مجھے تو آگے جائے نہیں تو اجازت ہی نہیں, میرے میں تو اسکلز ہی نہیں ہے, میں تو فیلئر ہوں, میں تو فلاں ہوں تو فلاں ہوں. بہت مشکل ہے نا, ملک کے حالات ہی بڑے خراب ہیں, اور یہ جو ہے یہ تو کچھ نہیں, مہنگائی بہت ہے, یہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا, لوگ خراب ہے, میرا کوئی کہنا نہیں مانتا, میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا, میں کیا کروں, ایسے بہت خراب ہے حالات, میں پھنس کیا. اب کیا ہے سیلف ٹاک, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایگزیکٹلی یہی نتیجہ نکلے گا جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ تو یہ صرف آپ اپنے ساتھ باتیں نہیں کر رہے, آپ اپنے سب کانشیس کو پروگرام کر رہے ہیں. جب آپ اپنے ساتھ ریپیٹڈ سب کانشیس مائنڈ کیسے پروگرام ہوتا ہے؟ تھرو ریپیٹیشن. دی بیسٹ وے ٹو پروگرام اینڈ ری پروگرام یور سب کانشیس مائنڈ از تھرو ریپیٹیشن. تو یہ بات آپ لگاتار کر رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں نیگیٹو, دوپہر کو یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے یہی سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں مجھے رات کو نیند اچھی نہیں آئی, کیونکہ آپ تو اسٹریسفل نیند سو رہے ہیں. تو یو آر ری پروگرامنگ اینڈ ری پروگرامنگ یور اون سب کانشیس مائنڈ, اینڈ یو کیناٹ گیٹ اینی ادر ریزلٹ دین واٹ یو آر آلریڈی گیٹنگ, اینڈ دیٹس the بیسٹ ریزلٹ فار یو, بیکاز یو آر آسکنگ فار اٹ, یو وانٹ اٹ. اوکے, NLP میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پری سپوزیشن. پھر آپ کہیں گے مشکل انگریزی کا لفظ استعمال کر لیا ہے نا, مشکل. پری سپوزیشن کیا مطلب ہے جی؟ ہاں, ویری گڈ. جو ہم سپوز کر لیتے ہیں پہلے سے ایز اف دے آر ٹرو. تو NLP میں 30 پری سپوزیشن ہیں, میں صرف 4 آپ کے لیے لکھ کے لایا, وہ اتنا ٹائم جتنا میں آپ کو صرف انٹروڈکشن کرائیں. ہم پہلے سے پری سپوز کر لیتے ہیں ایز اف یہ بات درست ہے, لا نہیں ہے بٹ یہ بات ہے درست. ایک سپوزیشن, میپ از ناٹ دا ٹیریٹری. اب آپ پھر کہیں گے یہ کیسے انگریزی, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میپ از ناٹ دا ٹیریٹری کیا مطلب ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نقشہ جو ہے, میپ نقشہ, ٹیریٹری زمین کا علاقہ. لاہور کا نقشہ لاہور تو نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا, وہ تو نقشہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا ایک ڈیپ مطلب ہے. یہ پری سپوزیشن ہے ایک NLP کی, ان کے بہت ڈیپ مطلب ہے ان ساری چیزوں کا. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ہماری سینسز ہیں, یہ ان سینسز سے جس طرح ہم دنیا کو پرسیو کرتے ہیں, جیسے بھی پرسیو کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک میپ آف دا ورلڈ بنتا ہے. میپ آف دا ورلڈ, میں ایسا ہوں, اس میپ میں کیا ہوتا ہے, پکچریں ہوتی ہیں, آوازیں ہوتی ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں. میں ایسا ہوں, فلاں ایسا ہے, یہ چیز یوں ہے, یہ چیز یوں ہے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا میپ ہوتا ہے. اور ہم باقی ساری زندگی
جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اصل حقیقت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو دیکھ کے نہیں کرتے، کر نہیں سکتے. جو ہمارا میپ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے ہم حقیقت ہم کہتے ہیں یہ حقیقت ہے. جو ہمارے اندر ایک میپ بنا ہوا ہوتا ہے ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. ہمارے لیے حقیقت وہ ہوتی ہے جو ہمارا میپ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. ان کا کوشچن ہے کیا وہ میپ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یس، یہی تو NLP کرتی ہے. NLP کا بیسک مقصد ہی یہی ہے. اسی پوائنٹ پہ ہم آ رہے تھے آگے. یہ جو میپ ہے یہ بنتا کیسے ہے؟ میپ بنتا ہے ان سینسز کی وجہ سے. اس میپ کے اندر پکچرز ہوتی ہیں، اس میپ کے اندر ساؤنڈز ہوتی ہیں، ڈائلاگز ہوتی ہیں، اس میپ کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں. یہ سٹرکچر ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک سٹرکچر بنتا ہے. اسٹرکچر سے کیا مطلب ہے؟ یہ کمرے کا اسٹرکچر ہے، فرش ہے، چھت ہے، اتنی اونچی ہے، دیواریں ہیں، یوں بنا ہوا ہے، دروازہ ہے، یہ کھڑکیاں ہیں. یہ ایک اسٹرکچر ہے. میں چھت اس کی 10 فٹ اونچی کر دوں، ادھر سے 5 فٹ ادھر لے جاؤں، کیا یہ وہی کمرہ رہے گا؟ چینج ہو جائے گا. اس کا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. تو ہمارے مائنڈ میں ہر چیز کا ایک اسٹرکچر بنتا ہے. ہر سوچ کا، سوچ کے انگریڈینٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہے نا سیمنٹ سریا وغیرہ سے بنا ہوا ہے. سوچ کس چیز سے بنتی ہے؟ سوچ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، سننا، فیل کرنا. دس از دا اسٹرکچر آف تھاٹ. تو اگر اسی وجہ سے انہی چیزوں کو بن کے ایک میپ آف دا ورلڈ بن گیا، تو اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں ان پکچرز کو چینج کر دیں، جو ہم سن رہے ہیں ان آوازوں کو چینج کر دیں، جو ہم فیل کر رہے ہیں ان فیلنگز کو چینج کر دیں، تو کیا ہوگا؟ میپ چینج ہو جائے گا. نہ سوچ کا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. تجربہ ایک ہوا کسی کو، مثلا اچھا یا برا ماضی کا، اس ماضی کے تجربہ، آپ کو ایک ماضی کی بات سوچیں، آپ سب کوئی ایک ماضی کا پوائنٹ سوچیں، اچھا یا برا. آگے سوچ، اس میں پکچر ہے، اس میں کوئی ساؤنڈز ہیں، کوئی ڈائلاگ ہے، اس میں کوئی فیلنگز ہے. یہ پین ہے، اس کی جو پکچرز بن رہی ہیں اس اسٹرکچر کی پکچر ہے، اس سوچ کی، اس ایکسپیرئنس کی. آپ کے مائنڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بولے نا، ہے. پکچرز ہیں، کلیئر ہے. اس پکچر کو خالی یہاں پہ ڈال دیں. ڈال دی، ڈالی، وہ پکچر ادھر آ گئی. اب سر نہیں ہلانا، صرف آنکھوں کے آئی بال ہلانے ہیں میرے ساتھ. اس پکچر کو یہاں دیکھتے جائیں اور خالی آئی بال ہلاتے جائیں. تیز تیز ہلائیں. بس اسی کے ساتھ ساتھ جائیں، اسی کے ساتھ ساتھ جائیں.
पिक्चर किधर है? गायब हो गई है पिक्चर. कहाँ है वो पिक्चर? किधर है? लाए ना उसको. यू कैन नॉट. गायब हो गई. गायब हो गई ना. इसका क्या मतलब है? एक छोटी सी एक्सरसाइज. हमने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, सिर्फ आंखों से देखा. पिक्चर गायब हो गई. उसका स्ट्रक्चर पिक्चर का चेंज हो गया. तो हम कुछ और करें तो इसका मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सोचें हैं, वो पिक्चर की फॉर्म में है, वो सुनाई की फॉर्म में है, वो फीलिंग्स की फॉर्म में है. हम उन सबको चेंज कर सकते हैं और हम नई पिक्चर्स डाल सकते हैं उसके अंदर. तो क्या हो गया? हम फिर लाशऊर को प्रोग्राम और रीप्रोग्राम जिस तरह चाहे कर सकते हैं. किसी का किस काम में दिल नहीं लगता, उसका दिल लग सकता है उसमें. किसी बच्चे को पढ़ाई अच्छी तरह याद नहीं होती, उसको याद होने शुरू हो जाती है. किसी का बिहेवियर खराब है, वो ठीक हो सकता है. किसी को खाने की फलां चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको अच्छी लग सकती है. किसी से वेट नहीं मैनेज होता, उसको वेट मैनेज हो सकता है. समथिंग लाइक दैट. जो भी आप करना चाहें. तो उसकी कोई बैड हैबिट्स है वो ठीक हो सकती है, नई हैबिट्स डल सकती हैं. किस तरह? बाय चेंजिंग पिक्चर्स, ऑडिटरी हियरिंग एंड फीलिंग्स इंटरनली. क्या मतलब हुआ कि अगर हम उस पेंसिल के ऊपर आपने पिक्चर्स रखी और पिक्चर ही गायब हो गई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज. इसका एक और मतलब निकलता है. इसका एक और मतलब निकलता है जो बहुत गहरा है. मतलब ये है कि जो हमारी आईज हैं, इसको एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं आईज एक्सेसिंग क्यूज. छोड़ दो, मुश्किल लफ्ज. इसका मतलब ये है कि जो हमारी आईज हैं वो हमारी ब्रेन की न्यूरोलॉजी के साथ कनेक्टेड है. हमें पता ही नहीं था इस बात का. इसमें दुनिया भर में रिसर्च हुई तो मालूम हुआ कि हम सब की जो आईबॉल्स हैं वो हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजी के साथ कनेक्टेड है. जब हम सोचते हैं और कोई पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड में, तो हमारे आईबॉल्स सर्टेन तरीके से ऊपर ऐसे घूमते हैं. और जब हम सुनते हैं तो हम सीधा देखते हैं और हमारे आईबॉल सीधा ऐसे मूव करते हैं. और जब हम महसूस करते हैं फीलिंग्स तो हम नीचे की तरफ आईबॉल जाते हैं. इसलिए आपने देखा होगा मैंने ये पेंसिल हर तरफ मूव की, ऊपर नीचे दाएं. आपको नहीं पता था मैं क्यों मूव कर रहा हूँ, मगर मुझे पता था मैं आपकी न्यूरोलॉजी में उस पिक्चर को चेंज कर रहा हूँ थ्रू द मूवमेंट ऑफ योर आईबॉल्स. एंड इट इज सो सिंपल. हम हर रोज कर रहे होते हैं मगर अवेयर नहीं होते. अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं. आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप उसके आईबॉल्स को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त इतनी जल्दी नहीं, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत होगी. उसमें इसके आगे एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन हमें पता चल सकता है कि ये इमेजिनेशन में है, पिक्चर्स बना रहा है इसका माइंड, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, या ये ऑडिटरी में है या फीलिंग्स में है या अपने साथ बातें कर रहा है, कोई स्टोरियां बना रहा है या पुरानी कोई बातें सुन रहा है. तो वो आइज की मूवमेंट से सिर्फ जो अब भारत में एक की साइंस बहुत डेवलप कर गई है और जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं पुलिस वगैरह की, उनके अंदर ये चीज़ शामिल है अब कि आइज की मूवमेंट के ज़रिए वो इन्वेस्टिगेशन में उनको बहुत हेल्प मिली.